عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ اسلحہ وہاں پہ تھا اور یہ تھا، رانا ثناء اللہ جو ہیں، اگر آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ آواز بند کر کے سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا، آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لنڈن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی، کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا، آپ نے کیا ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جو آپ نے نہیں کی، اور آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، بین بھی آپ ہی ڈال رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ بڑا یہ ہوا۔ اس سے پہلے تحریکیں چلیں، پیپلز پارٹی نے ایک لانگ مارچ کیا، عمران خان نے چیئرمین سی ڈی اے کو حکم دیا کہ ان کو سہولیات دی جائیں۔ جے یو آئی نے یہاں پہ لانگ مارچ کیا، اور جے یو آئی کی ایکسیپٹڈ، یعنی ان کی جو ہے وہ مانی ہوئی ان کی ملیٹنٹ ونگ ہے انصار الاسلام کے نام سے، وہ یہاں پہ آئے۔ انہیں چیئرمین سی ڈی اے کو وزیر اعظم نے براہ راست حکم کر کے کہا کہ آپ ان کو پانی پلائیں اور جو تمام ان کی سہولت ہے وہ دی جائے۔ اس کے بعد جتنے بھی یہاں پہ پروٹیسٹ ہوئے، حکومت نے ان کو، عمران خان کی حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ جو غنڈہ گردی، جس بدماشی کا مظاہرہ اس بار اس حکومت نے کیا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر اور ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے۔ میں صرف چند جھلکیاں اگر ہم دکھا سکیں تو آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ ہم نے میڈیا ہاؤسز میں یہ کوشش کی ہے کہ نیوز روم میں چلا جائے۔ یہ دیکھیں، صبح والے جو ہیں اور رومز تک چلے گئے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ان کو انہوں نے وہ پولیس کے ظلم شیلنگ کی گئی، اور یہ کر رہے ہیں ویڈیوز انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ہم اٹھا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں ان کو بھی ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شیریں مزاری نے اس ضمن میں جو ہے وہ انتظام اور خط بھی لکھا ہے اور انتظامات بھی کیے ہیں، اب یہ ہم ان کو بھی بھجوا رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کرمنل کمپلینٹس جو ہیں وہ فائل کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ اتنا ظلم تو کبھی کسی آمریت میں بھی نہیں ہوا، اتنا ظلم کبھی جو ہے کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ بنیادی طور کے اوپر جو پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہے وہ آپ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ چند جھلکیاں تھیں، یہ ہم ڈیٹیل میں اور بھی انشاءاللہ یہ جو ابھی آپ نے کچھ جو فلمیں دیکھی ہیں یا جو ٹکڑے ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے ہیں، یہ سارے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی بھیج رہے ہیں، اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے ان کو بھی جو ہے وہ ہم ان کی توجہ بھی ادھر دلا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پہ ایک نہتے لوگوں کے اوپر، خواتین کے اوپر، بچوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم کیا گیا وہ اس کو جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔
تیسری امپورٹنٹ بات یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس چل رہا ہے اس وقت، جس میں سپریم کورٹ نے شہباز شریف اور حمزہ کے مقدمات کے اوپر جس طریقے سے انفلوئنس ہونے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی اتھارٹیز نے، اس کا 3 جون کو اب یہ ٹرائل ہے، دوبارہ کیس ہے۔ کل ARY نے سکندر ذوالقرنین جو وہاں کے پروسیکیوٹر تھے جو شہباز شریف کے، ان کا انٹرویو چلایا ہے، جس میں سکندر ذوالقرنین نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے FIA کے اعلیٰ افسران نے ان کو روکا کہ وہ کیس کو پروسیکیوٹ نہ کریں، اور وہ یہ کیس جو ہے جو 40 آج میں دیکھ رہا تھا گجرانوالہ میں ایک موٹر سائیکل چوری کے اوپر وہاں کا جو موب ہے، وہاں پہ جو لوگ ہوئے، انہوں نے موٹر سائیکل چور کو جو ہے وہ وہاں پہ مار دیا تشدد کر کے۔ ایک طرف تو ہماری سوسائٹی کا یہ حال ہے، دوسری طرف جو 40 ارب روپے کی کرپشن کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے وزیر اعظم اور جو ہے وہ چیف منسٹر بنا رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں انہیں سلوٹیں کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا المیہ ہے کہ موٹر سائیکل چور کو گجرانوالہ میں آپ نے جو ہے وہ مل کے اس کو مار دیا۔ اس لیے تو عمران خان کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ معاشرہ جہاں پہ طاقتور اور کمزور کے درمیان اتنا فرق ہو انصاف کا، وہ معاشرہ کیسے آگے جائے گا؟ یہ جو جیلوں میں سارے پاکستان میں اس وقت جیلوں میں فراڈ میں، موٹر سائیکل چوری میں، سائیکل چوری میں جو لوگ بیچارے اس وقت جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کی کتنی وہ قیمت ہوگی؟ 50 کروڑ ہوگی، ارب روپیہ ہوگی۔ یہ اکیلا شہباز شریف کا ایک کیس 16 ارب روپے کا۔ شہباز شریف اور حمزہ شریف اوور آل اگر ان کے دیکھیں 45 ارب روپے کے 16 کیسز اس وقت عدالتوں میں، اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا رویہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ طاقتور لوگ ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے متعلق ان کے اوپر ہمیں بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے یہ کر دیا ہے، سائیکل چوری کر لی ہے، اس نے جیب کتری کر لی ہے۔ اس وقت سارا موب جو ہے مجمع اکٹھا ہو کے چاہتا ہے ان کو جان سے ہی مار دے۔ یہ وہ انفارچونیٹ ہے ہمارا سوسائٹی کا بیہیویئر جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ جو سائفر کے اوپر ہم نے ہر جگہ زور بھی لگا لیا ہے، ہم نے بات بھی کی ہے،